السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طیبا اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في كشمير فلسطين وغزة آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم پانچواں پارہ سورہ النساء سبق نمبر 148 اور آیت نمبر 140 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہے وقد نزل، آپ کو یاد ہے کہ ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کل کے سبق میں بھی ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا، ہم نے نفاق کے درجے دیکھے تھے کہ نفاق کے کتنے درجے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نفاق کا بدترین درجہ کون سا ہے، اور منافقین کے بارے میں پڑھیں گے کہ منافقین جب مومنین کی محفل میں بیٹھے تو کیسی باتیں کرتے ہیں، اور ایک مسلمان اور مومن کی کیا ذمہ داری ہے جب ایسی محفل ہو جہاں پہ اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، یا ان کے ساتھ مل کے پلاننگز کریں، باتیں کریں، یا کہ ہم وہاں سے اٹھ بیٹھیں، یا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اس چیز کو روکیں۔ وقد نزل، اور یقیناً نزل نازل کیا اس نے علیکم تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حکم نازل کیا ہے، اس میں یہ ورڈ سائلنٹ ہے، فی الکتاب کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پہ اس بات کا حکم نازل کیا، کیا ان یہ کہ اذا جب سمعتم تم سنو آیات اللہ کی آیتوں کا، یکفرو کہ کفر کیا جا رہا ہو، بہا ان کا، ویستہزأ اور مذاق اڑایا جا رہا ہو، بہا ان کا، فلا تو نہ تقعدوا تم بیٹھو، یعنی تم نے ان محفل میں نہیں بیٹھنا، معاہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ بحث کریں، فی حدیث کسی اور بات میں، غیری اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ کسی اور بات میں وہ بحث کریں یا کوئی اور بات کریں، یعنی ٹاپک چھوڑ دیں۔ انکم یقیناً تم، اذا مثلہم اس وقت انہی جیسے ہو، بہت بڑی بات ہے یہ، یعنی اگر آپ اپنے اسلام کا دفاع نہیں کریں، اپنے اسلام کا ڈیفینڈ نہیں کریں، تو اس وقت آپ انہی جیسے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس محفل میں بیٹھ کے ویسی باتیں کریں یا سنیں تو بھی آپ انہی جیسے ہیں۔ ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ جامع المنافقین جمع کرنے والے ہیں، یا اکٹھا کرنے والے، جمع یا اکٹھا پڑھ لیں، جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافرین کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا اکٹھا، سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اکٹھے جمع کریں گے۔ الذین وہ لوگ جو یتربصون انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارا انتظار کرتے ہیں، فَإِنْ كَانَ تو اگر ہو لکم تمہارے لیے فتح من اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں علم کیا نہیں، لم کا مطلب ہے نہیں، نکن ہم تھے معکم تمہارے ساتھ، یعنی اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو للکافرین کافروں کے لیے نصیب ان کو حصہ، تو قالوا تو کہتے ہیں علم کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آئے تھے، یا ہم نے غلبہ پایا تھا، علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم نے تمہیں روکا تھا مومنین سے، فاللہ تو اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کریں گے، بینہم ان کے درمیان قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ اور ہرگز نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے، یا کریں گے کافروں کے لیے، المؤمنین مومنین پر سبیلا کوئی راستہ، ان المنافقین یقیناً منافق، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، استغفر اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن منافق ایسا کرتے ہیں، وہ اور وہ کون، اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ خادع ان کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، کون، وہ منافق کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے، قاموا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالى سستی سے،
یراؤون دکھلاوے کے لیے، یعنی دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں، یذکرون اللہ وہ ذکر کرتے اللہ کا، الا مگر قلیلا بہت کم، یعنی بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ باب محاورہ ترجمہ ہے 140 ہے، وقد نزل علیکم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پہ اس بات کا حکم نازل کیا ہے کہ جب تم کوئی بات سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، کوئی اور بحث کریں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم انہی کی طرح ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقین کو جہنم میں اکٹھے جمع کریں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 141 ہے، الذین یتربصون بکم، اور وہ لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، انہیں اپنا حصہ مانگتے ہیں، اور اگر کافروں کے پاس کوئی حصہ ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تم پہ غالب نہیں آئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے روکا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تم سب کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کے لیے مومنین پر کوئی رستہ نہیں کریں گے۔ 142 ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، اور منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دینے والے ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں، صرف دکھلاوے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ عام پوائنٹ ہے نفاق کا بدترین درجہ، ہم کل دیکھے تھے دو طرح کے، ہم نے کل نفاق دیکھے تھے، نفاق اصغر اکبر یعنی بڑا نفاق، اور نفاق اصغر یعنی چھوٹا نفاق۔ آج ہم دیکھیں گے بدترین درجہ کون سا ہے، یعنی ایمان والا شخص کسی ایسی محفل میں بیٹھا رہے جہاں پہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، تو وہ خاموش بیٹھا رہے، صرف دیکھتا رہے اور یہ کہے کہ میں مصلحت کے تحت بیٹھا ہوا ہوں، یا وہ اس کو وسعت قلبی کا نام دے یا آزادی کا نام دے۔ یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں، یعنی اگر کوئی انسان کی سوچ ایسے ہے کہ میں یہ تو آزادی ہے، یا اس کی خام خیالی ہے، یا وہ وسعت قلبی کی خاطر بیٹھا رہے کہ کوئی بات نہیں میں بیٹھا رہتا ہوں پھر کیا ہے، ایسی محفلوں میں یا چپ بیٹھا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان، اس کا ایمان بڑا کمزور ہے، یعنی وہ نفاق کا بدترین درجہ ہے، اس کے اپنے دل میں ہی ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تم نے بیٹھنا نہیں ہے، تم نے فوراً اٹھ جانا ہے۔ آیت 140 کی وضاحت کیا ہے، اور یہ آیت یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسی محفل میں اگر تمہارا کہیں گزر بسر ہو جائے، تمہیں بیٹھنا پڑ جائے، تو تم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی، بلکہ تم نے فوراً اٹھ جانا ہے۔ اگر تم نہ اٹھو گے تو تم اذا مثلہم، تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تم کافر ہو جاؤ گے۔ کسی محفل میں اللہ کا اور اس کے نبی کا یا اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم نے وہاں بیٹھنا نہیں ہے، تم نے فوراً اٹھ جانا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، کوئی بھی اس طرح کا ٹاپک ڈسکس ہو جائے، اگر بات چیت ہو جائے تو لوگ کتنی آگے تک نکل آتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی خاطر، معاشرے کی خاطر وہ بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ دل سے اس کو برا جانتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، ایک حقیقی مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ فوراً اٹھ جائے، قطع تعلقی کر دے، اس محفل سے اٹھ جائے، اگر تو لوگ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تب۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے، اور ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا روزہ تھا، اس نے شراب نہیں پی تھی لیکن وہ ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں شریک تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بھی سزا دی کیونکہ وہ ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی اگر وہ عمل نہیں کر رہا تھا تو لیکن اس کا حصہ تو تھا نا۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو مصلحت کی خاطر اب کیا کریں، جبکہ لوگ آپ کے دین کو ٹارچر کر رہے ہیں، دین پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، اسلام پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں بیٹھ کے، کیوں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی باتیں مان گے آپ اٹھ جائیں، آپ کا ایمان، آپ کا اندر، آپ کا دل اس بات کو گوارا ہی نہ کرے کہ میں اس محفل کا حصہ بنوں۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں ایک جگہ یہ حدیث نقل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر نہ بیٹھے جہاں پر شراب کا دورہ چلتا ہے، یعنی تم نے وہاں بیٹھنا بھی نہیں ہے، تم بیٹھ سکتے، اگر بیٹھو گے انکم اذا مثلہم، تم ویسے ہی ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر کوئی مومن ایسی محفل میں بیٹھ جائے تو پھر وہ وہاں بیٹھے کیا کرے، وہ اپنے دین کا دفاع کرے، دین کے بارے میں پازیٹیو بولے، دین کا دفاع کرے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اٹھ کر چلا جائے، یہ پہلی صورت ہے۔ نمبر 2، چلا جائے، اگر لوگ بات نہیں مانتے اٹھ جائے،
تاکہ اللہ کو تو پھر اس کو جواب نہ دینا پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں کرو گے پھر تم انہی جیسے ہو، اور یہ انسان کی شکست کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے بدلے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زبان سے کرے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین لیول ہے۔ ضعیف ایمان جسے ہم کہتے ہیں نا وہ یہ ہے ضعیف ترین ایمان۔ یقین مانے آج ہمارا تو شاید ضعیف ایمان بھی نہیں رہا، ہم اب اپنے دل سے بھی برا نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی محفل میں تم نے اس کا حصہ نہیں بننا، اٹھ جانا ہے، اور منافق اور کافر دونوں جہنم میں اکٹھے ہوں گے، تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کی فتح اور شکست کے لیے شرائط کیا ہیں، یعنی کب ان کو فتح ملے گی اور کب ان کو شکست ملے گی۔ فتح انہیں کب ملے گی؟ جب وہ ایمان والے بن جائیں گے، جب وہ مومن بنیں گے اور اللہ سے لو لگائیں گے تو وہ مسلمان بن جائیں گے، تو وہ فتح سے ہمکنار ہوں گے، اپنی عملی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اپنی عملی زندگی میں دین کو لے کے آئیں گے۔ اور ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ وہ کسی دشمن کے خلاف جھکیں گے نہیں، صرف جھکیں گے تو کہاں جھکیں گے؟ اپنے رب کے آگے۔ جھکنا کہاں ہے؟ اپنے رب کے آگے، جھکنا اللہ کے آگے، بس پھر ان کو فتح ملے گی۔ لیکن اگر شکست ان کو کب ملے گی؟ لوگوں کے سامنے جھکنے سے۔ جھکنا، جب لوگوں کے سامنے جھکیں گے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے، ایمان کو راسخ نہیں کریں گے، تو پھر ان کی شکست ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ لیں اور یہ سارے کے سارے اکٹھے جہنم میں جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو بھی مومن ہوتے ہیں ہمیشہ کبھی بھی کافر ان پہ غالب نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومن کو ہی غالب لے کے آتے ہیں، مومن کا غلبہ ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں تقوی والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے رب سے لو لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں، اور مومن اپنے عمل میں اپنے ایمان میں تبدیلی لے کے آتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اس کو فتح ملتی ہے، اور یہ شرط ہے، شرط اول ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ ہے بڑا اہم، منافق کی نماز کی خصوصیات کیا ہیں؟ منافق نماز کیسے پڑھتا ہے؟ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے۔ ابن جریر نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی اور ابو عامر بن نعمان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اپنے دل میں کفر کو چھپاتے تھے، ظاہراً اسلام اور ویسے وہ کفر ان کے دل میں راسخ تھا، اور کفر کو اپنے دل میں چھپاتے تھے۔ اور جب بھی نماز پڑھتے، منافق کی نماز کا مقصد ہوتا ہے لوگوں سے نیک سمجھیں، دکھلاوے کے لیے۔ اور منافق کی نیت نماز کی نہیں ہوتی، بلکہ منافق نماز کے لیے بوجھل دل سے اٹھتا ہے، بوجھل وجود کے ساتھ اٹھتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، بے وقت نماز پڑھتا ہے۔ جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے، جب وقت گیا پھر ٹھونگے مارتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اور منافق نماز کے ارکان پر اور اعمال پر پوری طرح غور نہیں کرتا، ارکان اور اعمال کی کمی کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کامیاب نہیں ہوتا، اور یہ منافق کی نماز ایسی ہوتی ہے۔ اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوے کہ منافق کی نماز کا مقصد ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں یہ بڑا اچھا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص شہرت کا طالب ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب لوگوں کو سنا دیں گے۔ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کے سامنے کھلا کر دیں گے، دکھا دیں گے۔ استغفر اللہ، یہ چھپا نہیں رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، استغفر اللہ، اللہم احفظنا، اللہ سے دعا کرتا مجھے اور آپ کو نفاق سے، منافقت سے کوسوں دور رکھیں، آمین۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو سنا، فرما رہے تھے جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ احمد کی روایت ہے۔ اب دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں دکھلاوے کیا کیا کام نہیں ہوتے، ذرا نوٹ کرنا، اپنے ایک لسٹ بنائیں کہ ہم کون کون سے کام دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نا دکھلاوے کے لیے کہ لوگ کریں، پڑھ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، نو، ہمارا عمل ضائع ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے نماز اور کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس میں اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ بار بار ہم روزانہ ایک بات پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور ہم اپنے سبق کے آغاز میں اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کر دیں، ہماری نیت میں اخلاص پیدا کریں، نیت کو ٹٹولیں، روزانہ اس کو دیکھیں، کہیں چیک کریں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، کہیں میری نیت میں فطور تو نہیں آ گیا، کہیں لوگوں سے واہ واہ بٹورا تو نہیں آ گیا۔ اسی طرح اس آیت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، منافق اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا
منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھ کے سورج کا انتظار کرتا ہے، جب سورج دو شیطان کے سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، استغفر اللہ اللہم احفظنا منہم آمین یا رب العالمین۔ بہت سخت احادیث ہیں اس میں منافقوں کے بارے میں۔ دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص امان میں رکھے، آمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہے۔ ذرا سا رک کے سوچیں، فجر اور عشاء کی نماز، کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ فجر اور عشاء کی نماز ہمارے اوپر بھی بہت بھاری ہوتی ہے نا، اور منافقین پر یہ بہت بھاری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس کا ثواب کیا ہے تو یہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے آئیں نماز پڑھنے کے لیے، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ تکبیر کرے، پھر میں کسی اور سے کہوں کہ تم جماعت کرواؤ، اور میں ان کے گھروں کو آگ کی چنگاریاں لے کے ان کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ منافق اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اور منافق اس بات سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی کے برعکس ایک مومن کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ یہ منافق کی نماز ہم نے دیکھی، اب مومن کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق انسان کے اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے وہ غلام بنتا ہے، غلامی ظاہر کرتا ہے، وہ نماز ایسی پڑھتا ہے مومن شخص، اللہ سے وہ مدد مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جس کے لیے وہ ہمتاً گوش ہو کے پورے رکوع سجود خشوع خضوع کے ساتھ پورے ارکان کو اعمال کو پورا کرتا ہے نماز کے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتا، اور ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے۔ سوچئے گا ضرور، کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ لکی ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہم دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہمارا کوئی شمار منافقین میں تو نہیں ہو گیا؟ سوچئے گا ضرور۔ آج کا سبق یہاں پہ ہی مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کا ہر درجہ اپنے اندر ہرگز نہ لانے کی توفیق دیں، اور ہمیں منافق کی نماز سے دور رکھیں، ہمیں مومن کی نماز پڑھنے والا بنا دیں، اور ہماری فتح کریں، ہم اپنے سامنے جھکنے والا بنا دیں، ہمیں اپنا غلام بنا لیں، ہمیں انسانوں کی غلامی سے اپنے امان میں رکھیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سیکھا، سمجھا، بڑا اہم سبق سیکھا۔ نفاق ایسی چیز ہے کہ آج میں کہتی ہوں جو انسان اس سے بچا ہوا ہے نا، وہ انسان تو بہت ہی خوش قسمت ہے۔ تو کون بچا ہوا ہے؟ جس پہ اللہ کا خاص کرم ہے اور جو اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق جیسے موذی مرض سے اپنی خاص جناب سے دور رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔